أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة. ہو کر رہنے والی اور کیا ہے ہو کر رہنے والی. وما أدراك ما الحاقة. اور آپ کیا جانتے ہیں کہ ہو کر رہنے والی کیا ہے. سورۃ الحاقہ مکیہ ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 69 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 78. اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں. اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے. مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ چلو مسلمانوں کو تنگ کریں اور اللہ کے نبی کو ستائیں. تو جب میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت فرما رہے تھے سورۃ الحاقہ کی. تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ آدمی تو ایک شاعر معلوم ہوتا ہے, اس کے کلام میں بڑی تاثیر ہے. تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت آئی کہ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. فرمایا یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ شاعر نہیں ہے تو پھر کاہن ہے. تو فوراً ہی بعد آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون, کہ یہ قرآن مجید کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے, بہت ہی کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو کہتے ہیں کہ اس قسم کے متعدد واقعات نے میرے دل پر اثر کیا اور بالآخر اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں جب آپ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو اس وقت مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو گئے. سورۃ الملک کا موضوع تھا توحید اور سورۃ القلم کا موضوع تھا رسالت اور سورۃ الحاقہ کا موضوع ہے آخرت. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں اسلام کے, توحید, رسالت اور آخرت. ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو فرمایا الحاقہ, حق کا یہی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہو جانا, کسی چیز کا سچ مچ ہو جانا اور کسی چیز کا واقع ہو کر رہنا. تو یہ اس سے فاعلۃ کے وزن پر ہے. فرمایا کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے, وہ سچ مچ ہونے والی وما ادراک ما الحاقہ, اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا چیز ہے. یعنی وہ قیامت ہے جس کا نام واقعہ بھی ہے, الطامۃ الکبریٰ بھی ہے, الصاخہ بھی ہے, یوم الحسرہ بھی ہے اور اس کا نام یوم الحساب بھی ہے.
یہ کائنات کا آخری دن ہوگا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آخرت کی زندگی شروع فرمائیں گے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سوالات کے ذریعے شوق پیدا کرنا مقصود ہے اور بات کو واضح کرنا مقصد ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود نے اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلا دیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس جو سمود تھے ان کو تو ایک زوردار آواز سے ہلاک کر دیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جو عاد کی قوم تھی، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو انہیں ایک ٹھنڈی اور بے قابو آندھی کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ اقوام خمسہ کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ وہ 5 قومیں جنہوں نے قیامت کا انکار کیا اور اس کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ ایک تو قوم سمود، ایک قوم عاد، اور ایک قوم لوط، اور ایک قوم فرعون، اور ایک قوم نوح علیہ السلام۔ فرمایا ان سب نے قیامت کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ آج بھی جو دنیا کی مادہ پرست اقوام ہیں ان کی سرکشی اور ظلم و زیادتی کا بڑا سبب یہ ہے کہ وہ قیامت کے قائل نہیں اور جزا و سزا کے قائل نہیں۔ تو فرمایا کہ سمود کو تو ایک ایسی آواز نے، ایک چیخ نے آ پکڑا جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اور عاد والے جو تھے یہ بڑے لمبے قد کے اور بڑے مالدار لوگ تھے، ان کو ایک ٹھنڈی یخ آندھی نے آ پکڑا، عاتیہ جو بہت سرکش تھی اور قابو سے نکلنے والی آندھی تھی، اس نے انہیں پٹخا پٹخا کر زمین پر مارا اور ان سب کو ختم کر دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو ان پر مسلط رکھا 7 راتوں تک۔ وثمانیۃ ایام، اور 8 دنوں تک۔ حسوماً، لگاتار۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، تو آپ اس میں لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گرے ہوئے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں زمین پر گرے ہوئے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا آپ ان میں سے کسی باقی رہنے والے کو دیکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے ہوا کو تیز آندھی اس کو قوم عاد پر
7 راتیں اور 8 دن تک مسلط رکھا۔ تفاسیر میں ہے کہ بدھ کی صبح یہ آندھی شروع ہوئی اور اگلے بدھ کی شام تک چلتی رہی، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوا، اور اس طرح راتیں تو 7 بنی اور دن 8 بن گئے۔ تو فرمایا حسومن کا معنی ہے پے در پے، لگاتار، مسلسل۔ اور قوم عاد کا حال یہ ہو گیا کہ وہ یوں ٹنڈ منڈ ہو کر زمین پر پڑے رہے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، اس سے ان کے لمبے قد اور ان کا ڈیل ڈور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، فرمایا اس سخت آندھی نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ عورتیں اور بچے بھی سارے مر گئے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ، اور آیا فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ، والمؤتفقات بالخاطئہ، اور الٹی ہوئی بستیاں ایک بڑا جرم لے کر آئیں، فعصوا رسول ربهم، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، فأخذهم أخذة رابية، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ایک شدید گرفت میں۔ فرمایا فرعون اور ان سے پہلی قومیں، ان سے ایک بہت بڑا جرم سرزد ہوا، اور وہ جرم کیا تھا کہ فعصوا رسول ربهم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ آج ہم اللہ کے رسول کی کتنے نافرمانیاں ایک دن میں کرتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آ رہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ تو فرمایا فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، رابیہ ربا یربو کا معنی ہوتا ہے بڑھ جانا، تو رابیہ کا معنی ایسی گرفت جو بہت بڑی ہوئی تھی، بڑی سخت گرفت تھی۔ اللہ پاک نے ان تمام اقوام کو اپنی گرفت میں لیا، ان پر عذاب آیا اور ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ ترجمہ اقوام، الحاقۃ ما الحاقۃ، ہو کر رہنے والی کیا ہے، ہو کر رہنے والی، ما ادراک ما الحاقۃ، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہے ہو کر رہنے والی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود نے اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلا دیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو جو سمود تھے انہیں ایک حد سے بڑی ہوئی آواز سے ہلاک کیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جو عاد تھے فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو وہ ایک ٹھنڈی آندھی کے ساتھ ہلاک کیے گئے جو بڑی بے قابو تھی۔ سخرها علیہم، اسے ان پر مسلط رکھا اللہ نے، 7 لیال، 7 راتوں تک،
وثمانية أيام حسوما اور 8 دنوں تک لگاتار فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا تو آپ اس میں لوگوں کو دیکھیں گے زمین پر گرے ہوئے كأنهم أعجاز نخل خاوية گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں زمین پر گرے ہوئے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ تو کیا آپ ان میں سے کسی باقی رہنے والے کو دیکھتے ہیں وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ اور آیا فرعون اور اس سے پہلی قومیں والمؤتفقات بالخاطئہ اور الٹ جانے والی بستیاں ایک بڑا جرم لے کر آئیں فعصوا رسول ربهم انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ایک بڑی سخت گرفت میں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.